آئی بروز بنانا ایک بڑا عام مسئلہ ہے عورتوں کا، اور تقریباً ہر دوسری عورت کا یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے آئی بروز ایسے ہیں ویسے ہیں۔ پھر میں نے بھی عورتوں کو آزمایا ہے کہ آئی بروز کو کس حد تک بنائیں گی نہیں بنائیں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ یاد رکھیں کہ دین ایسی چیز ہے اور اللہ ایسی ذات ہے، آپ کے دل کو جانتا ہے، یعنی آپ اندر سے کتنے بدنیت ہیں اور کتنے نیت والے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے۔ باہر سے کوئی بھی ایکسکیوز کریں، جیسے موسٹلی عورتیں شوہر کا بہانہ کر دیتی ہیں کہ شوہر جی نہیں رہنے دیتے آئی بروز کی، جب تک تلوار جیسی شیپ نہ بنی ہوئی ہو نا تو ہمیں جینے نہیں دیتے۔ تو یہ چیز نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی نیت سے واقف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اب آئی بروز بنانا یا نہ بنانا اس کے جائز اور ناجائز، پہلی بات تو یہ کہ میں پہلے آپ کو بخاری کی حدیث سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کے لیے، یعنی اپنے آپ کو بیوٹیفل بنانے کے لیے، تھوڑا اٹریکٹیو بنانے کے لیے، گودنے والیوں، گدوانے والیوں یعنی ٹیٹو بنوانے والوں کو، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں، دانتوں کے درمیان کشادگی گیپ کرنے والیوں، اور جو اللہ کی خلقت کو بدلیں، ان سب پر لعنت بھیجی ہے۔ میں بھی کیوں نہ ان لوگوں پر لعنت کروں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اور اس کی دلیل نبی علیہ السلام کی لعنت قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ خیر، یعنی جو کچھ آپ کے لیے آیا ہے اس کو آپ قبول کریں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، جو نبی علیہ السلام نے آپ کو دیا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں۔ آپ چہرے کے بال اکھاڑنے کے حوالے سے بہت مختلف مسئلے ہیں، ان کو میں بیان کرتی ہوں، آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے، میں نے بہت سی لڑکیاں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے جن کی یہ بھووں کے بال بہت ہی جنگلی قسم کے ہوتے ہیں، وائلڈ قسم کے، کیسے کچھ لوگوں کے بالوں کی تھکنس اور لینتھ زیادہ ہوتی ہے، وہ ان کی پوری باڈی پر ہوتی ہے، ان کے سر پر ہوتی ہے۔ آج کل کی، پہلے دور کی خواتین جو ہوتی تھیں ان کے موسٹلی باڈی پر بال نہیں ہوا کرتے تھے، آج کل تو عورتوں کی باڈی پر بھی اتنے بال آتے ہیں کہ وہ بھی ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن اگر آپ کی بھووں کے بال اتنے بدنما ہیں، بدنما سے مراد یہ کہ آپ اچھا خاصا منہ دھونے کے بعد بھی مرد لگتی ہے، ٹھیک ہے، مردوں کی بھویں تھوڑی بڑی چوڑی ہوتی ہیں، تو پھر آپ ان کو اتنا اپنی شکل میں ضرور لا سکتے ہیں کہ وہ عورتوں جیسی لگیں۔ بہت سے لوگوں کو میری آئی بروز پہ کمپلین ہے، یہ میں نے سنا ہے، میں اس میں کمنٹس وغیرہ میں کہ آپ آئی بروز بناتی ہیں۔ میں آئی بروز نہیں بناتی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بال اتنے کمزور دیے ہیں کہ بس وہ جتنے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے یہاں سے بال جوائن ہوتے ہیں تو ان کو ریموو کرنا مستحب ہے، یہ ضروری ہے۔ یہاں سے مردوں کے بال موسٹلی جوائن ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان پھر مردوں کے ساتھ مشابہت ہونے لگ جاتی ہے، مردوں جیسا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ ان کو بھی آپ صاف کر سکتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل یہ میرے آئی برو کی شیپ ہے، اور اس شیپ میں اس لائن سے اوپر، یعنی جہاں تک میرا آئی برو ہے اس سے اوپر بال آنے لگ گئے اچانک، تو میں صاف کروں گی، وہ ضروری ہے۔ نیچے کی طرف آنے لگ جائیں تو وہ میں صاف کروں گی، وہ ضروری ہے۔ جو میری آئی برو کی شیپ کے اوپر نیچے آ جائیں۔ اب جو حرام چیز ہے نا، جو غلط ہے اور وہ انسان کا نفس جانتا، وہ یہ ہے کہ اب میں ان کو ایک پتلی دھار جیسی، جیسے تلوار نہیں ہوتی بالکل اس شیپ میں آئی بروز کو بناؤں۔ یعنی اگر 1 کلومیٹر دور سے بھی کوئی بندہ میرے آئی بروز کو دیکھے تو وہ کہے کہ ہاں بہت باریک آئی بروز ہیں، تلوار جیسے۔ میں نے بہت سی عورتوں کو دیکھا اور اللہ گواہ ہے کہ بہت بدنما لگتے ہیں، پتلے اور وہ تلوار جیسے آئی بروز جو ہیں شدید برے لگتے ہیں۔ میں نے تو ایسی بچیاں بھی دیکھی ہیں بہت ساری جن بیچاریوں کے آئی بروز ہیں ہی نہیں، تو وہ پھر پینسل کے تھرو یا آرٹ ورک کے تھرو پھر اپنے بناتی ہیں۔ تو ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں لوگوں کی، آپ کی نیت اور آپ کا کام اللہ اس سے واقف ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کے اکھاڑ کے کوئی نئی شیپ بناتی ہیں، اپنی خلقت چینج کرتی ہیں، پھر تو حرام ہے، پھر تو لعنت ہے، اللہ کی بھی، اس کے نبی کی بھی، ہماری بھی۔ مطلب جو نارمل فطرت کے مطابق آپ کے آئے ہیں تو ہاں، اس میں اگر آپ چینجز کریں گے تو یہ حرام ہے۔ اگر حرام، آپ کے اوپر ماتھے تک بات جا رہے ہیں تو پھر اس کو ٹھیک مطلب کرنا نارمل ضروری ہے، کرنا یہ ٹھیک صحیح ہے۔ ضروری کرنا۔ آپ چیز کو پیارا کر سکتے ہیں،
प्यारा इन सेंस कि वो नेचर के मुताबिक हो। आप किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। अब ये मेरे आईब्रो की ओरिजिनल शेप है, अब इससे मैं इनको पतला करके एक नई शक्ल निकालूं तो वो एक नया शेप होगा, वो फिर मेरा खलकत को, मेरी अपनी फेस के फीचर्स को चेंज करने वाला काम है, वो जायज़ नहीं होगा। किसी लड़की के फेस पे बियर्ड आती है, उसे साफ़ करें, अगर किसी भी तरीके से साफ़ करें, अच्छे तरीके से वैक्स से, लेज़र करवा सकें तो लेज़र करवाएं। चेहरे के बियर्ड के बाल बहुत बदनुमा होते हैं, बहुत ज़्यादा बदनुमा होते हैं, उनको रिमूव करना ज़रूरी है। आपके अपर लिप्स पे बाल आते हैं, वो रिमूव करें, ये ज़रूरी है। और बालों का चूँकि ज़िक्र आया तो मर्द तो बहुत डिटेल में बताते नहीं है, मैं डिटेल में इस चीज़ को ज़िक्र करती हूँ। चलो, औरतों की जो खूबसूरती है, बनाव सिंगार है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपकी बॉडी पे बाल है, रिमूव करें, चाहे वो आपकी टांगों पे हों, आपके बाजुओं पे हों, प्रॉपरली अपने आप को नीट एंड क्लीन। इसमें कोई हराम का फतवा नहीं है, किसी तरह की भी ये नफासत है, यानी आप जितना अपने आप को नीट एंड क्लीन रख सकें, अपनी बॉडी से बाल रिमूव करें। बाकी जो उखाड़ने का मसला बालों का है, वो सिर्फ ये आईब्रोज तक ही महदूद है। और आप अगर एक आईब्रोज की तलवार जैसी शक्ल नहीं बनाएंगी तो आपका क्या जाता है। जो चीज़ आप अल्लाह के लिए छोड़ेंगे ना, अल्लाह उसके बदले में डबल हुस्न देगा। हुस्न वो चीज़ नहीं है, मैंने बहुत दफ़ा ये कहा है कि मैंने पता नहीं खुद भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, हो सकता है लोगों ने भी किया हो। एक होती है खूबसूरती, यानी किसी चीज़ की बनावट बहुत खूबसूरत है, ठीक है, कोई इंसान है उसके नैन नक्श बहुत खूबसूरत है। एक होती है अट्रैक्शन, कशिश, वो बहुत ऐसे लोग भी हैं जो खूबसूरत नहीं हैं लेकिन उनके अंदर कशिश बहुत ज़्यादा है, और वो जो कशिश है, वो अट्रैक्शन है, वो अल्लाह रखता है, वो इंसान खुद पैदा नहीं कर सकता अपने अंदर। इस वजह से आप जो चीज़ अल्लाह के लिए छोड़ेंगे, अल्लाह उसके बदले में आपको बहुत अच्छी नेमत से नवाजेगा।